دیکھو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو ضروری تو بہت ہیں لیکن آپ کے لیے اس کا آنا آپ کی عزت نہیں ہے اس میں. مثال کے طور پر ایک پنچر لگانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو ٹائر کا پنچر اچھا لگانا آتا ہے؟ اگر وہ کہیں نہیں لگانا آتا تو اس میں اس کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ بولو ذلت ہے. لوگ کہیں گے وہ والا تو بندہ بڑا اچھا پنچر لگاتا ہے اور تجھے نہیں لگانا آتا. لیکن کوئی 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, اس سے آپ پوچھیں کہ سر آپ کو گاڑی کے ٹائر میں پنچر لگانا آتا ہے؟ کہیں آتا ہے. سر آپ کو جو چانپیں ہیں وہ بنانا آتی ہیں؟ گائے جب ذبح ہوتی ہے اس کی چانپیں آپ اچھی بنا لیتے ہو؟ ہاں بنا لیتا ہوں. لگتا ہے کوئی اٹھنا بیٹھنا آپ کا قصائیوں میں رہا ہے. ابا آپ کے 18ویں یا 19ویں گریڈ کے نہیں تھے, ابا کیا تھے؟ لگتا ہے ان کی بھی کوئی پنچر کی دکان تھی, ورنہ ایک 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر کا پنچر لگانے سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک ہی چیز کا آنا ایک شخص کے لیے عزت کی بات اور دوسرے شخص کے لیے ذلت کی بات. کیا مطلب؟ جیسے جیسے آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے آپ کے علم کی جو نیچر ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ناسا کا کوئی سائنٹسٹ ہو جو راکٹ بناتا ہو اور زبردست کیلکولیشن کرتا ہو کہ بھائی اتنی کلومیٹر فی پر آور کی اسپیڈ سے ہم اس کو چلائیں گے تو یہ چاند پہ پہنچ جائے گا اتنے دنوں میں, او زبردست سائنسدان بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا تجھے پراٹھا بنانا آتا ہے ہوٹل کا؟ وہ کہ نہیں آتا. ابے تو جاہل نکلا یار, جاہل کا بچہ. پراٹھا بنانا تجھ سے اچھا تو وہ کوئٹہ ہوٹل کا بیچارہ جس کو پراٹھے بنانے آتے ہیں. اچھا انڈا آملیٹ اچھا بناتا ہے یا ہاف فرائی اچھا کر لیتا ہے؟ یار مجھے تو انڈا کھانا آتا ہے بس. ابے تجھے آتا کیا ہے؟ تو بھائی اس کو یہ چیزیں اگر آتی ہوتی نا تو یہ عیب کی بات ہوتی. بغلیں صاف کرنا آتی ہیں نہیں ہے, کٹنگ ہیئر بہت اچھی کر لیتا ہے. تو ایک ہیئر ڈریسر کو یہ چیزیں نہ آتی ہوں تو ذلت کی بات ہے, لیکن ایک سائنٹسٹ کو نہ آتی ہوں تو عزت کی بات ہے. کیوں آئیں گی بھائی اس کو یہ چیزیں؟ کیوں آئیں گی یہ چیزیں؟ اب قرآن کا جو ٹاپک ہے نا وہ اگر سائنس ہوتا, مادی زندگی ہوتی, تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اس کا تو ٹاپک سب سے زیادہ سپیریئر ہے بھائی. وہ انسان کو انسان بناتی ہے, سڑکیں کیسے بنانی ہے, ہوائی جہاز تتلیوں کی طرح کیسے ہوا میں اڑانے ہیں, کتنی گہرائی میں جا کے پیٹرول نکلے گا, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. اور یہی قرآن کی عظمت ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے. ٹھیک ہے کچھ سائنسی اصول قرآن نے بیان کیے جو آج ثابت ہو رہے ہیں, لیکن ان سائنسی اصولوں کو بھی بیان کر کے قرآن کا مقصد سائنسی اصول بیان کرنا نہیں ہے, اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون, جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب تیر رہے ہیں. پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو, وہ تو کہتے ہیں یہ رکے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا یہ سارے کیا ہیں, سب تیر رہے ہیں. لیکن اس سے قرآن کا مقصد کوئی سائنسی تھیوری پیش کرنا نہیں ہے. اس سے قرآن کا مقصد کیا ہے کہ بنانے والا وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے نا, ٹکر ہونے کا, دیکھو رکا ہوا آدمی کبھی کسی سے ٹکرائے گا؟ کبھی ٹکرائے گا؟ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں.